ماہ ذی الحج کو اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں شامل فرمایا جو 4 محترم اور مقدس مہینے ہیں۔ وہ 4 کون سے ہیں؟ ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب۔ یہ 4 مقدس مہینے ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں کہا اشہر الحرم، یہ محترم اور مقدس مہینے ہیں۔ چونکہ 3 مہینے حج والے ہیں اور رجب میں عمرہ کیا جاتا تھا اہل عرب کے، تو ماہ ذی الحج کی بہت زیادہ فضیلت احادیث طیبہ کے اندر آئی ہوئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلی رات کے چاند کے ساتھ ذی الحج کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی پہلی 10 راتوں میں سے ہر رات اپنی عظمت میں لیلۃ القدر کے برابر ہوتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ہمارے ہاں ذی الحج کے ان دنوں کی عظمت کا کوئی احساس نہیں رہا، ہم بس بکرے تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں، قربانی کا ہی ہمارے ذہن کے اوپر غلبہ ہوتا ہے، مگر یہ جو اس کی روحانی ایک اس کی عظمت ہے، اس کے اندر جو اجر و ثواب ہے، عبادات کے بارے میں اللہ پاک نے جو شوق دلایا ہے سرکار دو عالم نے، اس طرف نگاہ نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث پاک میں آقا نے فرمایا، ان 10 دنوں میں یعنی عشرہ ذی الحج میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک عمل جتنا پسندیدہ و محبوب ہے، پورے سال کے کسی اور دن میں نیک عمل اللہ کو اتنے پیارے نہیں لگتے جتنے ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں پیارے لگتے ہیں۔ کوئی بھی عمل ہے، نفل ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، نفلی روزہ ہے، صدقہ خیرات ہے، یعنی ان 10 دنوں میں سارے نیک کام باقی سالوں کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزیز تر، زیادہ محبوب تر ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں اتنا عظیم ہوتا جتنا ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں اور نیک کام؟ فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں اگر جہاد میں کوئی بندہ جان و مال لے کر جائے اور مال بھی لٹا کے آئے، جان بھی قربان کر دے، تب جا کر اس درجے کو پہنچتا ہے جو ذی الحج کے 10 دنوں میں نیک عمل کرنے والا پالے گا۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے ماہ ذی الحج کے عشرے کی کتنی اہمیت ہے۔ اور اس عشرے کے اندر اگر ہم مختلف احادیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں وقت کے اختصار کی وجہ سے، 3 چیزیں بطور خاص ہیں۔ ایک، ان 10 دنوں میں ذکر الہی، اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا جائے۔ ذکر الہی کی ہر شکل، قرآن بھی ذکر الہی ہے، نوافل بھی ذکر الہی ہے، اور ویسے کلمہ طیبہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، یہ سارے اذکار اللہ تعالیٰ کے بطور خاص اس کے اندر۔ پھر اس کے علاوہ اذکار میں جو حدیث پاک میں اسپیشل ذکر آیا وہ آیا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یعنی آپ سمجھ لیں کہ تیسرے کلمے کا ورد کرتے رہنا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت کے ساتھ عشرہ ذی الحج میں کرتے رہنا چاہیے۔ اور جب جن لوگوں نے خاص طور پر قربانی کرنے کا ارادہ کر لیا ہو، انہیں ماہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال ناخن وغیرہ کٹا لینے چاہیے، اور چاند نظر آنے کے بعد نہ کٹوانا یہ مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی کٹوا بھی بیٹھے تو اس کا مطلب یہ نہیں قربانی خراب ہوگی، کچھ نہیں ہوا، لیکن ثواب اور اجر یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد نہ کٹوائیں۔ جن کی قربانی نہیں ہے اگر ثواب کی نیت سے وہ بھی نہ کٹوائیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ ان کو بھی عطا فرما دے گا ثواب۔ مگر میں پھر کہہ رہا ہوں، اس کو واجب نہ سمجھا جائے۔ اگر کوئی مجبوری سے کٹا بیٹھے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں زیر ناف بال، بغلوں کے بال، ان کو 40 دن کے اندر کاٹنا لازم ہے، 40 دن کے بعد نہ کاٹا جائے مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا معاملہ پیش آ گیا تو مستحب کو نہیں دیکھنا، اس مکروہ تحریمی سے بچنا ہے۔ یہ وضاحت اس لیے کر دی تاکہ لوگ اس کا اصل مقام سمجھے کہ وہ کیا ہے۔ اور ایک آخری چیز جو یہ ہے، 9 ذی الحج، اب آگے بھی ہم یاد کرواتے رہیں گے یہ باتیں انشاءاللہ۔ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد
تکبیرات تشریق کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مبارک دن اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب فرمائے اور انہیں اپنے ذکر و اذکار اور یاد میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔